अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैंने आपके साथ बहुत ही कुछ ज़रूरी खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। सारी की सारी इस वक्त धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ है और सभी के गिर्द जो घेरा है वो काफ़ी तंग हो गया है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अलीमा खान के ऊपर जो अंडा फेंका गया और क्या ये ट्रेंड सही है गलत है, किसने करवाया, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा आज मैंने आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताना है जिसको सीसीडी ने पकड़ के उनको उनके जिनसी अज़ा से महरूम कर दिया है। ये तीनों सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हुए थे, ये तीनों कौन थे, ये क्या मामला था, क्या कहानी थी, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जनाब डकी भाई के बाद अब से एस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट और अनस अली भी जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और रजब भट्ट को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये पूरा मामला और पूरी कहानी क्या है और ये यूट्यूबर्स क्या ऐसा संगीन कर चुके हैं कि अब इनकी कोई छूट आपको नजर नहीं आती, इसके ऊपर भी बात होगी। तो जनाब सबसे पहली जो खबर है और हाँ, हकीम लोहापाड़ उनको भी जनाब सीसीडी ने पकड़ लिया है और पूरे मामलात है क्या थे वो भी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो थोड़े से टाइम स्पैन के अंदर मैंने आपको बहुत सारी खबरें देनी है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीमा खान की। अलीमा खान के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो बातचीत कर रही थी और वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स आए हुए थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन सब का कहना ये था कि जनाब हम पीटीआई के सपोर्टर थे, लेकिन पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा का जो हाल किया है और जो हालत उन्होंने पाकिस्तान की भी श्रीलंका वाली बनाई थी उसके बाद से हमें बहुत सारी शिकायत हैं, उनका अजाला नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अलीमा खान के ऊपर पहले भी 1-2 दिन पहले ये मसला बना था कि जनाब उनसे जब पूछा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीदी हैं सिलाई मशीनों के ज़रिए उसके बारे में जवाब दें और वो जवाब नहीं दे सकी थी। अब अलीमा खान के ऊपर जनाब बातचीत करने के दौरान एक अंडा उछाला गया। पीटीआई के लोगों ने ऑब्वियसली इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये बाहर से कोई प्लांटेड ड्रामा किया गया है, जबकि जो पुलिस है उनका कहना यह है कि जिन्होंने ये ड्रामा किया है वो दरअसल पीटीआई के ही सपोर्टर्स थे। वो ख़वातीन थी या मर्द थे या जो भी थे, उस बहस को आप साइड पे छोड़े, लेकिन वो पीटीआई के ही सपोर्टर्स थे और उन्होंने ये सब कुछ किया। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने इस चीज़ को कंडेम किया है, कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जब यही सब कुछ नवाज शरीफ के साथ किया जाता था, जब इन लोगों ने एहसन इकबाल के ऊपर गोली चलाई थी तो ये सब लोग सेलिब्रेट करते थे। इमरान खान की तस्वीर मौजूद हैं जब वो मिठाइयाँ बांटते थे, इन लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे, कहते थे कि राना सनाउल्लाह तुझे मैं घसीटूंगा, शहबाज शरीफ तुझे मैं मूंछों से पकड़ के घसीट के तुझे जो है ना वो मैं खिड़की में डाल दूंगा। इस तरह की बातें जब इमरान खान करते थे, नवाज शरीफ तेरे तो मैं जेल का एसी उतरवा दूंगा। और जब सबसे बड़ी बात, कुलसूम नवाज को कैंसर हुआ था तो उनके कैंसर का मजाक उड़ाया गया था, उनके बारे में ये कहा गया था कि उनकी लाश को पार्सल करवा दिया गया है। जब ये सारी गंदगियाँ उछाली जा रही थी तो आज वो मुकाफात अमल जब अपने साथ हो रहा है तो मेरे ख्याल से शायद उनको इस बात की समझ आए, और अगर अब भी नहीं आई तो मेरे ख्याल से वो दूसरों के लिए जो इबरतनाक सज़ा के तौर पे वो नज़र आ ही रहे हैं, वो बन ही गए हैं। तो बहरहाल जनाब अब चलते हैं आज की अगली खबर पे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में कि इस वक्त पाकिस्तान के 2 इदारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा मुतहरिक कि शायद माजी में इसकी कोई मिसाल तो मिलती नहीं है। उसमें एक तो जो इदारा है जी वो है जी सीसीडी का इदारा, और आए रोज़ आपने देखा कि मुल्ज़िमान के नेफ़े में पिस्टल होता है और फिर उनको उनके जिनसी अज़ा से महरूम कर दिया जाता है। और सीसीडी ये जो कुछ कर रहा है, मज़े की बात ये कि लोग इस पर बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं। दूसरी तरफ जो इदारा है उनको कुछ तनकीद का सामना ज़रूर है और वो है जनाब NCCIA का इदारा, यानी FIA समझ लीजिए आप। अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो तकरीबन 5 से 6 लोगों के बारे में है और इन सब के वीडियोस जो वायरल हुए, इन्होंने जो जो कुछ किया सीसीडी ने उन सबको पकड़ लिया है, उन सबको जिनसी अज़ा से महरूम कर दिया। मगर पहले मैं आपको खबर बताना चाहती हूँ जनाब रजब भट्ट और इकरा कमल और अनस अली के हवाले से। ये तीनों भी यूट्यूबर्स हैं और कहा जा रहा था कि जी जुए की ऐप्स को प्रमोट करने के चक्कर में डकी भाई को तो फंसा दिया गया है, लेकिन जो बाकी हैं उनका अब क्या होगा और उनके ऊपर बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने भी जुए की ऐप्स जो हैं उनको प्रमोट किया था। तो उस हवाले से खबर जनाब अब ये है कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो इदारा है उन्होंने रजब भट्ट, इकरा कमल जो एस्ट्रोलॉजी जिनका चैनल है वो, और मोहम्मद अनस अली, इनको 9 सितंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया है। आपको मैं पहले भी एक मरतबा बता चुकी थी कि मेरे कुछ ज़राए जो हैं उनसे जब मैंने ये पूछा था कि जनाब आपने डकी भाई को तो जाके डायरेक्टली गिरफ़्तार करवा लिया था,
تو ان کے حوالے سے آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں. تو میرے خیال سے کچھ لوگوں کو اب یہ مارجن دیا گیا ہے اداروں کی طرف سے کہ ایک دم سے چھاپا مار کے ان کو گرفتار کیا جائے. تو بہتر ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے نوٹسز بھیجے جائیں تاکہ بعد میں کوئی جواز نہ رہے. میرا خیال ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اس جواز کو ختم کرنے کے لیے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ادروائز اداروں کے لیے بڑا مشکل نہیں تھا, بڑے آسانی سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا تھا. اب ان کو 9 سپٹمبر کو جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اور NCCIA نے تینوں کو اس حوالے سے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. نوٹسز کے مطابق جناب ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس کی تفصیلات سنیے. اس میں کہا گیا کہ آن لائن ٹریڈنگ جو جوئے کی ایپس ہیں ان کے ذریعے مالیاتی اسکیموں میں ملوث ہیں اور ان افراد نے لوگوں کو آن لائن ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کے لیے دھوکہ دیا ہے اور ان کی محنت کی جو کمائی ہے لوگوں کی وہ لوٹی ہے. نوٹس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوٹیوبرز نے آن لائن جوئے کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا ہے. اور نوٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ مقررہ وقت کے اوپر پیش نہیں ہوتے تو یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے یا بیان دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹرولوجی اور یہ جو باقی یوٹیوبرز اور رجب وغیرہ اور انس وغیرہ ہیں یہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے. رجب بٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائے جا سکتے ہیں. لیکن پھر اگر شہباز گل جیسے لوگوں کو دیکھا جائے, عمران ریاض خان جیسے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ ایگزامپل بھی آتی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں نہیں ابھی تک آ سکے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ان محترماؤں کو یا یہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہاں سے لایا جا سکتا ہے. بہرحال خبر تھی, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ لوگوں نے میری اگر رائے لیں تو مجھے ویسے ترس تو آتا ہے. مطلب ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دینا چاہیے, لیکن پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ باز بھی نہیں آ رہے تھے. پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب ملینز میں ویوز ملتے تھے تو کیا ضرورت تھی جوئے کی ایپس کو پروموٹ کرنے کی. اور ابھی تو رکیے, ابھی تو میں نے آپ کو بہت سارے ویڈیوز دکھانے ہیں, جتنے بھی پچھلے ہفتے میں وائرل ہوئے ہیں سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں, سارے کے ساروں کے نیفے میں پسٹل چل گئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا, CCD والا اور نیفے میں پسٹل چلنے والا؟ آپ کو یاد ہے یہ واقعہ سب سے پہلے قصور میں پیش آیا تھا, جہاں ایک گلی کے اندر چھوٹی سی بچی سائیکل کے اوپر جا رہی تھی, پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اس کے ساتھ جو ہے نازیبا حرکات کی تھی اور اس کے بعد اس کو اس کے جنسی اعضاء سے محروم کر دیا گیا تھا. پھر دوسرا ویڈیو وائرل ہوا تھا, وہ ملتان سے ہوا تھا اور اس شخص کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا جو بازار میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس نے نازیبا حرکت کی تھی. تیسرے نمبر پہ جناب یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے سیالکوٹ سے, جہاں پر 2 خواتین اپنے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑی ہیں, وہ گھر کا دروازہ کھول کے اندر انٹر ہونے لگتی ہیں اور یہ جو شخص آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے جناب یہ کیا کرتا ہے کہ دور جاتا ہے, وہاں سے عورتوں کا تعاقب کرتا ہے, وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آتا ہے اور ان خواتین کو چھیڑتا ہے. اور اس کو بھی فائنلی جناب CCD نے جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے, صاف طور پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے بھی نیفے میں پسٹل چل گیا ہے. اس کا بیان بھی آیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ چل سکتا ہے بیان یا نہیں. اگر چل سکتا ہے تو میرا ایڈیٹر آپ کو سنواتا ہے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے. والدہ نام محمد رشید, سیالکوٹ چھوٹی جودر والے رہن والا وا. 3 دن پہلے میں عورت نال حرکت کی سی جس کی وجہ سے ویڈیو مشہور ہو گئی سی تے میرے پیچھے لگی سی پولیس. 6 مہینے پہلے بھی میں عورت نال حرکت کی سی تے میرے پیچھے لگی سی پولیس. میرے کو سی پسٹل, میں پولیس نے ویکھ کے پسٹل چھپایا اور میرے نیفے دے چل گیا. تو میں اپنی بہن کو معافی چاہتا ہوں, CCD کو بھی معافی CCD کو بھی معافی چاہتا ہوں, تو میں حکومت کو بھی معافی چاہتا ہوں. تو آئندہ میں کدی آندھی حرکت نہیں کراں گا, تو بہتر ہے کہ مجھے معاف کیتا جائے. جی اچھا, یہ بھی ہو گیا. لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں CCD کو کہ آپ نے تو کمال کا کام کر دیا ہے. اس طرح کے سارے ظالموں کو اگر اسی طرح آن دی اسپاٹ, وہ جو اکثر ہم لوگ آواز اٹھایا کرتے تھے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ میری وش پوری ہو گئی ہے. کہ آپ کو یاد ہے وہ عابد ملی والا واقعہ ہوا تھا, موٹر وے پہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی, تو پھر ان کے کیسز, یا ملزم ظاہر جعفر کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے, تو اس طرح کے ملزمان کے کیسز کئی سال تک عدالتوں میں چلتے تھے. پھر ان کو ریلیف ملتا تھا, ضمانتیں لیتے تھے, چھوٹ جاتے تھے اور دندناتے پھرتے تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ جب ان سارے کیسز کے اوپر میں نے آواز اٹھائی تھی تو میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ان کو چوکوں اور چراہوں میں لٹکا کے مارنا چاہیے. میرا خیال ہے CCD جو ہے نا وہ یہی کام کر رہی ہے, اور اسی لیے آن دی اسپاٹ جو سب کو سزائیں مل رہی ہیں نا, تو لوگوں کے اندر خوف و ہراس, جو مجرمان ہیں ملزمان ہیں, ان کے اندر پھیل رہا ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا ایک کام ہوا. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. ایک اور ویڈیو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, اور یہ ایک شخص ہے, یہ گلی کے اندر جا رہا تھا, اور یہ واقعہ پیش آیا لودھرا میں. لودھرا کے اندر جناب تھانہ سٹی کا علاقہ کہروڑ پکا, اس جگہ کو کہتے ہیں کہروڑ پکا. وہاں کی حدود میں کم سن بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والا یہ جو شخص تھا,
یہ بھی زخمی حالت میں گرفتار ہوا ہے. اب وہ کیسے زخمی ہو گیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو بڑی اچھی بات ہے, لوگ تو بلکہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر کی. تو اس طرح کے ملزمان کو پکڑنا بہت ضروری ہے, اس طرح کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اور محترم جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. وہ محترم کون ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. جی, تو ان محترم کو تو آپ پہچان گئے ہوں گے اسکرین کے اوپر, حکیم لوہا پاڑ. آئے روز گرفتار ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بات کی وجہ سے. اچھا جناب, اب کی بار ان کو بھی سی سی ڈی نے گرفتار کیا ہے, اور میں تو ان کا ویڈیو دیکھ کے نا پہلے ڈر گئی. مجھے لگا کہ کہیں ان کو بھی ان کے جنسی اعضاء سے محروم نہ کر دیا ہو. محترم کی 3-4 بیویاں بھی ہیں. بہرحال ان کے اوپر کیا ایلیگیشنز تھے جناب؟ ان کے اوپر یہ ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے ایک شادی کے موقع پہ اپنے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کیے جس میں یہ باقاعدہ طور پہ مجرا کروا رہے تھے خواتین کا, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی ناشائستہ قسم کی ویڈیوز تھیں جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹ کی. حکیم شہزاد المعروف لوہا پاڑ کی جب ویڈیو سامنے آئی تو اس میں سر کے اوپر ٹوپی رکھے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا, اور اپنے ویڈیو پیغام میں جو ابھی یعنی بعد میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد آیا ہے, سی سی ڈی کی حراست میں جو آیا ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ میرا نام حکیم شہزاد ہے. اور انہوں نے کہا جناب کہ میں اس ویڈیو پیغام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شجاع آباد کا رہائشی ہوں. میں نے کچھ نازیبا الفاظ کے ساتھ آڈیوز کو وائرل کیا تھا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. سیلاب کے دن تھے, شادی پر مجرا کروایا جو نہیں کروانا چاہیے تھا. آج مجھے سی سی ڈی والوں نے بلایا اور سمجھایا, میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں. عوام سے کہوں گا کہ اپنی گفتگو کو شائستہ رکھیں, الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھیں. سلامی کی رقم بھی اب میں سیلاب زدگان کو دے رہا ہوں. پبلک اور افسران سے معافی کا طلبگار ہوں اور رحم کی اپیل کرتا ہوں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حکیم لوہا پاڑ کی بیویوں کو دیکھتے ہوئے شاید سی سی ڈی نے ان کو ایک موقع دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی, ادروائز جو سی سی ڈی آج کل وہ تو کسی کے بھی نیفے میں پسٹل چلا رہی ہے. تو اس لحاظ سے جناب ان کی بچت ہو گئی ہے. کیا کہا حکیم لوہا پاڑ نے, ہیو اے لک. والد خدا شجاع آباد کا رہائشی ہوں. میں نے کچھ نازیب الفاظ والی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی, اور آج مجھے جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس کے علاوہ شادی پر میں نے مجرا کروایا سیلاب کے دنوں میں جو کہ مجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. آج مجھے سی سی ڈی والوں نے بلوایا اور مجھے سمجھایا. میں اپنے کیے پر نادم ہوں, شرمندہ ہوں, اور میں پبلک کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو شائستہ رکھیں, الفاظ کا چناؤ صحیح کریں. میں نے جو بھی مجرے پر یا شادی پر نیند وغیرہ کی سلامی کی رقم اکٹھی کی ہے وہ میں سیلاب زدگان کو دے رہا ہوں. پبلک سے اور افسروں سے معافی کا طلبگار, رحم کی اپیل کرتا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بینر نظر آ رہا ہے اور بڑی زبردست اس کے اوپر تحریر لکھی گئی ہے جناب. اس پہ تحریر لکھی ہوئی ہے سی سی ڈی نے کہ 12 ربیع الاول کے مبارک دن کے موقع پہ اگر کسی بھی سٹیج, ٹرالی یا روڈ پر ڈانس, گانے یا کسی قسم کا لچھر پن کیا گیا تو سی سی ڈی پنجاب قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی سخت کرے گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈانس کرتا ہوا 12 ربیع الاول کے موقع پہ ملا تو کسی کے بھی نیفے میں پسٹل جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو میرے خیال سے شاید لوگوں کو اس چیز کا اثر ہوگا, لیکن سی سی ڈی کام جو ہے وہ ویسے بڑا کمال کر رہی ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باریہ جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.